السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ہاؤ ٹو امپروو کمیونیکیشن اسکل. آپ اپنی کمیونیکیشن اسکل کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں کوئی ٹپس ٹرکس یا تھیوریٹیکل باتیں نہیں کروں گی، بلکہ میں اپنی لائف سے وہ آپ کو ایگزامپلز دوں گی جو میں نے آبزرو کیے ہیں لوگوں کی کمیونیکیشن میں، کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی مسٹیکس ہیں جن پہ اگر ہم اوور کم کر لیں گے تو کمیونیکیشن ہماری بیٹر ہو سکتی ہے. تو آج کی ویڈیو میں دو قسم کی باتیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ جو مسٹیکس ہیں کمیونیکیشن میں جو کہ میں نے آبزرو کی ہیں، اوبیسلی میں اپنے ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو پہلے تو یہ کہ وہ مسٹیکس کون سی ہم نارملی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں نیکسٹ ویڈیو کے پارٹ میں یہ ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ کہ ہم اپنی کمیونیکیشن اسکل کو کیسے بہتر بنائیں گے. اگر وہ میں جو آپ سے باتیں کہوں گی اگر ہم امپروو کر لیں، ان پوائنٹس کو ان پہ اگر ذرا غور کر لیں گے جو میں آج اس ویڈیو میں بتاؤں گی، اس سے پھر آپ کی کمیونیکیشن کیا ہو سکتی ہے، بیٹر ہو سکتی ہے. تو بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، کیونکہ دنیا میں اگر آپ دیکھیں نا، میں پہلے آپ سے بات کروں کہ یہ سب سے پہلے تو یہ ایک اسکل ہے. ٹھیک ہے، اسکل جو ہوتا ہے نا وہ کوئی بھی ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آتا، بلکہ وہ دنیا میں آ کے جب آپ آتے ہو تو آپ اسے وقت کے ساتھ کیا کرتے جاتے ہو، پالش کرتے جاتے ہو. تو کمیونیکیشن اسکل بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کی نہیں اچھی تو آپ کو لازمی سیکھنی چاہیے. لوگوں کو دیکھنا چاہیے جن کو آپ لائک کرتے ہیں یا میری ویڈیوز دیکھیں، جیسے کہ آج میں اسی ٹاپک پہ بنا رہی ہوں. تو اس سے آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کی اسکل بہتر ہوگی. تو جب بھی آپ کسی سے کمیونیکیٹ کریں گے تو اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ وہ شخص جو ہے وہ آپ کو سنے گا، اچھا رسپانس دے گا، آپ اچھے ریلیشنز بنا پاؤ گے، کیونکہ یہ سب سے بیسک اسکل ہے. دنیا میں جتنے بھی ٹاپ موسٹ اسکلز ہیں ان میں سب سے اوپر جو آتی ہے وہ کمیونیکیشن اسکل ہے. تو مجھے لگا کہ اس ٹاپک کو میں لازمی ایک بار ڈسکس کروں آپ لوگوں کے ساتھ. تو آج کی اس ویڈیو میں یہی ڈسکس کروں گی، تو آپ نے اس کو بہت دھیان سے سننا ہے. انشاءاللہ یہ ویڈیو سب کے لیے ہیلپ فل رہے گی. سب سے پہلے جو لوگ مسٹیک کرتے ہیں کمیونیکیشن میں وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ 3 یا 4 یا 2 لوگ بھی ہیں، ایک دوسرے سے کسی بات پر ڈسکشن ہو رہی ہے، لیکن ڈسکشن کرتے کرتے ہی وہ ڈسکشن بحث میں تبدیل ہو جائے. وہ کس وجہ سے ہوتی ہے بحث میں تبدیل؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے دلائل کو پرزور بنانے کی بجائے اپنی آواز کو بلند کر رہے ہوتے ہیں، کنٹینیوسلی نیکسٹ پرسن پر شاؤٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ وہ آپ کی بات سمجھ پا رہے ہیں اور نہ آپ اس کی بات سمجھ پا رہے ہیں، بلکہ آپ نیکسٹ پرسن کے پوائنٹ آف ویو کو سن ہی نہیں رہے ہوتے. تو ایسی ڈسکشن جو ہوتی ہے وہ صرف بحث میں تبدیل ہو کے رہ جاتی ہے، اور بحث کو کوئی فائدہ بھی اینڈ میں نہیں نکلتا. یہ افیکٹو کمیونیکیشن نہیں رہتی. تو جب بھی افیکٹو کمیونیکیشن کرنی ہے تو آپ اگلے کی بات سنیں، اس کا پوائنٹ آف ویو سنیں. اگر آپ اسے ڈس ایگری بھی کرتے ہیں تو آپ اس کو اپنی رائے دیں اور آپ کہیں کہ میری یہ رائے ہے، آپ جو جس طریقے سے بات کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے ویسا بھی ہو. تو اس طریقے سے آپ کنونسنگ کمیونیکیشن کریں، بجائے کہ صرف لڑائی اور بحث ہو، اور ایسی کمیونیکیشن کبھی بھی کوئی بھی فائدہ نہیں دیتی. دوسری مسٹیک جو میں نے آبزرو کی ہے کمیونیکیشن میں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک پرسن ہے، آپ اس سے ملے ہو تو آپ اس سے میننگ فل اس کو جاننے کے لیے، اوبیسلی اگر وہ فرسٹ ٹائم ملا ہے جیسے، تو اس کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ کوسچنس کی بمبارمنٹ کر دیتے ہو اس کے اوپر، 1 سے 2 سے 3. اور سم ٹائم جو کوسچنز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اریٹیٹنگ ہوتے ہیں، میننگ لیس سے کوسچنز ہوتے ہیں، جس سے وہ نیکسٹ پرسن جو ہے وہ انٹرسٹ لے ہی نہیں پاتا آپ کی پرسنالٹی میں یا آپ کے کوسچنز میں یا آپ کو آنسرنگ کرنے میں. اس وجہ سے ہمیشہ جب کمیونیکیشن کریں تو دیکھیں کہ نیکسٹ پرسن اگر ایک کوسچن پوچھا ہے تو اس کا صحیح طریقے سے وہ آنسر دے، اس کو سمجھ کے پھر آپ نیکسٹ کوسچن کریں، نہ کہ آپ کوسچن پہ کوسچن کرتے جائیں. ابھی وہ ایک کو فلی کمپلیٹ آنسر دے ہی نہیں پاتا کہ آپ اس کو دوسرا کوسچن اس کے اوپر کر دیتے ہیں. تو ایسے بندوں کی کمیونیکیشن اسکل سمجھ جائیں کہ 0 ہے. ایک اور مسٹیک جو لوگ کمیونیکیشن میں کرتے ہیں وہ یہ کہ دوسرے بندے کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے.
ٹھیک ہے، وہ اپنی چاہے وہ اس کی اپنی اس میں تعریفیں ہوں یا اپنے ریلیٹیوز کی ہوں یا اپنے گھر کی ہوں یا اپنے بچوں کی، وہ ان تعریفوں کو لے کر بیٹھ جائے گا، یا سم ٹائم اپنے پاسٹ کو لے کر بیٹھ جائے گا، اور وہ آپ کو کہانیاں سنانے یہ وہ، اور یا اپنے بچوں کی تعریف خواہ مخواہ شروع کرے گا آپ کے سامنے، یا اپنی تعریف شروع کر دے گا، اور آپ کو بولنے کا بالکل بھی اس کنورسیشن میں، اس کمیونیکیشن میں موقع نہیں دے گا۔ تو ایسے بندوں کی کمیونیکیشن سکل بھی زیرو ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے جب بھی کسی سے بات کرنی ہے تو ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ نیکسٹ پرسن کس چیز میں انٹرسٹڈ ہے، کون سی بات کرنے میں یا سننے میں انٹرسٹڈ ہے، اس کے اکارڈنگ بات کرنی ہوتی ہے، اس کے فیلنگز کو سمجھ کے انڈرسٹینڈ کر کے پھر آپ نے بات کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو جو نیکسٹ پرسن ہے وہ جلد ہی جو کنورسیشن ہے اس سے وہ اریٹیٹ ہو جائے گا، اوائڈ کرے گا، اور آپ کو اچھا سا رسپانس بھی نہیں دے پائے گا۔ اس لیے کمیونیکیشن سکل کو اگر بیٹر کرنا ہے تو ہمیشہ نیکسٹ پرسن کی فیلنگز کو سمجھنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے اس کے، پھر آپ نے اس کے اکارڈنگ، اس سچویشن کے اکارڈنگ بات کرنی ہے۔ یہ تو تھے جنرل میرے ایکسپیرینس جو کہ میں نے اب تک اپنی لائف میں آبزرو کیے ہیں کہ لوگ کمیونیکیشن کرتے وقت کون سی مسٹیکس کر رہے ہوتے ہیں۔ اب میں اس چیزوں کی طرف آتی ہوں کہ ہمیں اپنی کمیونیکیشن سکل کو کس طریقے سے ہم امپروو کر سکتے ہیں، ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہماری کمیونیکیشن سکل جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ سب سے مین بات جو کمیونیکیشن سکل کا نچوڑ ہے وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہیں، وہ انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ آپ نے اس کو سمجھنا ہے نیکسٹ پرسن کو، اس کی فیلنگز کو، اس کے اکارڈنگ آپ نے اس سے بات کرنی ہے۔ تو سمجھنا کیسے ہے، وہ یہ ہے کہ آج جب وہ نیکسٹ پرسن اپنی بات کمپلیٹ کر لے گا، آپ نے تھوڑا پاز لینا ہے، سائلنٹ رہ کر اس کی بات کو غور سے سننا ہے، دین آپ اس کا رپلائی کرو گے۔ تو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو اس کے سچویشن کے اکارڈنگ آپ نے بات کی ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ آپ کے اس ٹائم میں فیشل ایکسپریشن آنیسٹ ہونے چاہیے۔ اگر وہ نیکسٹ پرسن اچھا ہے، خوشگوار موڈ میں ہے، تو اگر آپ نے بھی اپنا موڈ خوشگوار کیا تو وہ فیک نہ ہو، آپ کی فیشل ایکسپریشن یہ بتا رہے ہوں کہ آپ بھی اس کے ساتھ ایکسائٹمنٹ میں، اس لیول کو تو نہیں چلیں لیکن پھر بھی آپ ایکسائٹیڈ ہیں اس کی بات سن کر، یا اس کی کمپنی کو آپ انجوائے کریں۔ دیکھیں اگلا بندہ بے وقوف نہیں ہوتا، وہ سب سمجھ رہا ہوتا ہے، تو آپ اپنے فیشل ایکسپریشن کو ریئر رکھیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس کو واقعی فیل ہو کہ آپ اس کی فیلنگز کو سمجھ رہے ہیں۔ جو نمبر 3 پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو سمجھ بھی لیا، اس کے اکارڈنگ آپ نے بات بھی کی، پھر سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو نیکسٹ ہے وہ آپ پر مسلسل چلا رہا ہے، شاؤٹنگ کر رہا ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ سائلنٹ رہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ بھی اسی طریقے سے آرگیو کریں گے اس کے آگے اسی طریقے سے، تو وہ کنورسیشن ہو سکتا ہے، کمیونیکیشن بہت زیادہ کسی خراب نتیجے پر پہنچ کے ختم ہو۔ تو بہتر ہے کہ آپ وہاں پر خاموشی اختیار کریں ایسی جگہوں پر، یا پھر وہاں سے آپ جا سکتے ہیں یا پھر بالکل خاموشی اختیار کریں۔ تو یہ میرے پوائنٹس تھے۔ اور ایک اور بات کہ اگر کوئی پرسن بہت زیادہ سیڈ سچویشن میں ہے تو وہاں پر اس کو آپ جب کمیونیکیشن آپ کریں گے اس کے ساتھ، تو وہاں پر اس کو دلاسا دینا کافی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کافی اس کریٹیکل سچویشن میں ہوگا، تو آپ نے وہاں پر اس کو حق کرنا ہے، اس کو اپنی باڈی لینگویج سے سیکیورٹی فیل کرانی ہے، یا اس کو محبت کا احساس دلانا ہے۔ اس وقت لفظ اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں رہیں گے جتنا کہ اس قسم کی باڈی لینگویج زیادہ امپورٹنٹ ہوگی۔ یہ سب کچھ جو میں نے آج آپ کو بتایا، یہ سب اپنے ایکسپیرینسز کی بہاف پہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ہوپ سو آپ لوگوں نے اس میں کچھ مزید کچھ نہ کچھ یقیناً لرن کیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔